سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک میں چینی کی قیمت مستحکم رکھنے کے لیے اس کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مذہبی امور کی وزارت نے عازمین حج کی شکایات کے ازالے کے لیے ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے۔ صدر نے اشتر اوصاف علی کے بطور اٹارنی جنرل آف پاکستان تقرر کی منظوری دی ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ششپر گلیشیئر سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیری قیادت نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی مذمت کی ہے۔ یوکرین کے صدر نے بیلو ہورویکا کے ایک اسکول پر بم حملے میں تقریباً 60 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی برآمد کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کا مقصد ملک میں اس کی قیمت کو مستحکم رکھنا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم نے پہلے عوام کی طلب کو پورا کرنے اور چینی کی قیمت کو مستحکم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے چینی کی اسمگلنگ کے خلاف بھی سخت اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ذخیرہ اندوزوں، غیر قانونی منافع خوروں اور چینی کی مصنوعی قلت پیدا کرنے میں ملوث عناصر سے بھی سختی سے نمٹنے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو ان احکامات پر عمل درآمد سے متعلق انہیں آگاہ رکھنے کی ہدایت کی۔ کسی بھی غفلت کی صورت میں متعلقہ افسر اور عملے کا احتساب ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے معاشی مسائل سے مؤثر انداز سے نمٹنے کے حوالے سے جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے گفتگو کرتے ہوئے عوام کو ارزاں نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کا کہا۔ وزیر اعظم نے عام آدمی کی معاشی فلاح کے لیے بینکنگ کے نظام کو آسان بنانے پر بھی زور دیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے آج لاہور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے ملاقات کی اور ملک کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر احسن اقبال نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر حمزہ شہباز کو مبارکباد دی۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے صحافی شبیر حسین کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافت کے شعبے میں شبیر حسین کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی وزارت نے رواں سال کے عازمین حج کی رجسٹریشن، رہنمائی اور ان کی شکایات کے ازالے کے لیے ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے۔ وزارت کے مطابق عازمین ان فون نمبرز پر رابطہ کر کے حج سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں: 051-921-6980، 051-921-6981، 051-921-6982، 051-920-5696۔ اس سال پاکستان سے 81,132 افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان میں 40% عازمین سرکاری اسکیم جبکہ 60% پرائیویٹ حج آپریٹرز کے ذریعے حج کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ایوان میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اشتر اوصاف علی کو ملک کا اٹارنی جنرل مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے یہ منظوری وزیر اعظم کی سفارش پر آئین کے آرٹیکل 100 کی شق 1 کے تحت دی۔ خالد جاوید خان کے مستعفی ہونے کے بعد اٹارنی جنرل کا عہدہ خالی تھا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید نے کہا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی مدد سے تباہ شدہ حسن آباد پل کی جگہ پر فوری طور پر لوہے کا پل تعمیر کیا جائے گا تاکہ شاہراہ قراقرم پر ٹریفک بحال کی جائے۔ آج گلگت میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ششپر گلیشیئر کے متاثرین کی بحالی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اگلے 6 ماہ میں ہنزہ میں حسن آباد کے مقام پر RCC پل تعمیر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بڑے گلیشیئر گلگت بلتستان میں واقع ہیں، جن کی وجہ سے علاقہ عالمی حدت کے سنگین خطرے میں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے اور گلیشیئر کو محفوظ بنانے کے لیے ماہرین کی عالمی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ سیکرٹری داخلہ اقبال حسین نے اجلاس کو محفوظ امدادی سرگرمیوں کے لیے احتیاطی اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔
گلگت کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ضلعی ادارے کے چیئرمین اسامہ مجید چیمہ نے عوام خصوصاً سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی اقدامات کے طور پر پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق گلگت میں درجہ حرارت اگلے ہفتے کے دوران بڑھے گا۔ انہوں نے نلتر، گاشو، پاہوٹ، کارگا، بگروٹ، شروت، بارگو، ہرماش اور جگلوٹ گروہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ ندی نالوں یا پہاڑی علاقوں میں جانے سے گریز کریں جہاں مٹی کے تودے گرنے یا سیلاب کا خطرہ ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے مصر کے علاقے سینائی میں دہشت گردی کے حملے کی مذمت کی ہے جس میں سیکیورٹی فورسز کے 11 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت اور پاکستان کے عوام سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما خادم حسین نے مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کے ہاتھوں جاری شہادتوں کا سلسلہ اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی مذمت کی ہے۔ آج سری نگر میں جاری کیے گئے ایک بیان میں ڈی ایف پی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے کہا کہ جاری تشدد اور خون ریزی سے کشمیریوں کی بقا کو سنگین خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے رہنما نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ صورتحال کا نوٹس لیں اور کشمیری عوام کے خلاف جاری مظالم بند کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ نے بانڈی پورہ میں حریت پسند رہنما حاجی سلطان شاہ کی یاد میں ایک تعزیتی اجلاس میں کہا کہ کشمیری نسب العین کے لیے ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ حریت کانفرنس کے رہنما خادم حسین نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ حد بندی کمیشن کی نام نہاد رپورٹ کے اعلامیے نے جموں و کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف مودی حکومت کے گھناؤنے عزائم کو ایک مرتبہ پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ ادھر بھارتی فوج نے ضلع شوپیاں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی ہے۔ بھارتی فوج کی راشٹریہ رائفلز اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے ضلع کے علاقے ہیف شرمل میں آپریشن کیا۔ فوج نے علاقے کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے اور انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بیلوہوریویکا کے مشرقی گاؤں کے ایک اسکول پر بم حملے میں 60 کے قریب افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے کہا ہے کہ وہ اس ہلاکت خیز حملے کا سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں کبھی شہریوں پر حملے نہیں کیے جاتے۔ دوسری طرف G7 ممالک کے رہنماؤں نے روسی ایندھن پر انحصار ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے جس کے نتیجے میں روسی تیل کی برآمدات پر پابندیاں عائد ہوں گی۔ فلپائن میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ 60,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار بیلٹ باکسز اور انتخابی عملے کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ عوامی جمہوریہ کانگو کے شمال مشرقی علاقے ایتوری میں سونے کی ایک کان میں مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام نے کہا ہے کہ کوڈیکو ملیشیا حملے میں ملوث ہے۔ اور اب آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر وسطی اور جنوبی حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرمی پڑنے کا امکان ہے۔ کرم، پشاور اور دیر میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا 22 شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 40، کراچی، گلگت اور مظفر آباد 35، پشاور 38، کوئٹہ 34 اور مریخ 26 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ سری نگر میں درجہ حرارت 27، جموں 38 اور لے 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے ملک میں چینی کی قیمت مستحکم رکھنے کے لیے اس کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مذہبی امور کی وزارت نے عازمین حج کی شکایات کے ازالے کے لیے ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے۔ صدر نے اشتر اوصاف علی کے بطور اٹارنی جنرل آف پاکستان تقرر کی منظوری دی ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ششپر گلیشیر سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیری قیادت نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی مذمت کی ہے۔ یوکرین کے صدر نے بیلوہوریویکا کے ایک اسکول پر بم حملے میں تقریباً 60 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔